سے ہے باقی میرا وجود اسی کی دعا سے ہے لاکھوں سلام تجھ پہ زہرا کے ماہ رو لاکھوں سلام تجھ پہ زہرا کے ماہ رو روشن یہ کائنات تیری کربلا سے ہے روشن یہ کائنات تیری کربلا سے ہے جو قاتل بطول کا چہرہ چھپاؤ گے جو قاتل بطول کا چہرہ چھپاؤ گے احمد سے بے وفائی بغاوت خدا سے ہے احمد سے بے وفائی بغاوت خدا سے ہے صلوات پڑھے محمد اللہم صلی اللہ دل میں امام حق زباں پر ہے فاطمہ دل میں امام حق زباں پر ہے فاطمہ 11 امام دین کی مادر ہے فاطمہ 11 امام دین کی مادر ہے فاطمہ اور نسوان کائنات میں کوئی نہیں جواب نسوان کائنات میں کوئی نہیں جواب جزو رسول ہمسر حیدر ہے فاطمہ جزو رسول ہمسر حیدر ہے فاطمہ لاکھوں سلام ہو میرا بنت رسول پر لاکھوں سلام ہو میرا بنت رسول پر اسلام کی حیات کا زیور ہے فاطمہ اسلام کی حیات کا زیور ہے فاطمہ اور مسند کو اپنی چھوڑ کے اٹھ جاتے تھے رسول مسند کو اپنی چھوڑ کے اٹھ جاتے تھے رسول نظروں میں مصطفیٰ کی وہ گوہر ہے فاطمہ نظروں میں مصطفیٰ کی وہ گوہر ہے فاطمہ اور بابا ہے شہر علم تو شوہر ہے باب حق بابا ہے شہر علم تو شوہر ہے باب حق تنہا جہاں میں آپ کا یہ گھر ہے فاطمہ تنہا جہاں میں آپ کا یہ گھر ہے فاطمہ عمران کا پسر ہے تو دختر رسول کی عمران کا پسر ہے تو دختر رسول کی دونوں طرف سے دیکھو برابر ہے فاطمہ دونوں طرف سے دیکھو برابر ہے فاطمہ دل میں امام حق زباں پر ہے فاطمہ 11 امام دین کی مادر ہے فاطمہ بابا دے بلند نعرے صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بسم اللہ
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مار الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطاهرين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بزة مني من عزى فقد عزاني. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ ایام فاطمیہ آخر اتنی کیا وجہ ضرورت پڑی کس کو بڑھ جانے. خدا تو یہ عمر عطا فرمائے کہ آج اگر دیکھا جائے تو چاروں طرف اور منایا جا رہا ہے. خدا سب کو سلامت رکھے. اس کی بڑی وجہ ہے اس کی ایام فاطمیہ. اس لیے کہ اگر دیکھا جائے تو آج بھی شہزادی کے اوپر جس نے دروازہ گرایا ہے اس کی حمایت کی جا رہی ہے. آج بھی اس کی حمایت کی جا رہی ہے. ہم ہلکا سے اشارہ کر دیں. خود دیکھیے گا اس پہ جا کر کے سوشل میڈیا پر آپ اس میں دیکھیں. ایک ہے انجینئر ہے مرزا محمد علی. مرزا محمد علی وہ کہتا ہے کہ یہ سب کہتے ہیں کہ دروازہ جلایا گیا. اس وقت دروازہ ہوتا کہاں تھا؟ سمجھ رہے ہیں باتیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ دروازہ جلایا گیا. اس وقت یہ دروازے نہیں ہوتے تھے. وہ کہہ رہا ہے اپنے کلک میں دیکھیں اس ویڈیو میں. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہوتا تھا بلکہ پردہ کپڑے کا ہوتا تھا وہ دروازہ. اس کو کون سمجھائے؟ جب انسان اترتا ہے نا ظالم کی حمایت میں تو اول فول بنتا ہے. اور فول بنتا ہے. کہتے ہیں اس وقت دروازہ ہی نہیں ہوتا تھا. عجیب فلسفہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وہ کہہ رہا ہے اپنی ویڈیو میں کہ اس وقت دروازہ نہیں ہوتا تھا. ہم ایک اشارہ کریں گے بات اس کے آگے بڑھ جائیں گے. اور دوسرے اس ایام فاطمیہ کا اصل مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ اس ایام فاطمیہ کے ذریعے سے
مظلوم کے مددگار ہوں، ظالم کے حامی مددگار طرفدار نہ ہو۔ اور ہماری اور آپ کی اور زیادہ ہی ذمہ داری یہ ہے کہ چونکہ ہم مظلوموں کے لیے فرش بچھاتے ان کی یاد میں، تو ہمیں تو اور ہونا چاہیے، ہمارے اندر خدا توفیق دے ظلم نہ آنے پائے۔ اس لیے کہ شہزادی پہ بڑا ظلم ہوا ہے، 14 معصومین پہ ظلم ہوا ہے، رسول اللہ کو زہر دیا گیا ہے، سن لیجیے، مگر تاریخ خاموش ہے نہیں ہے، چھپا لیا گیا، اسے چھپایا گیا، اسی طرح سے اس کو بھی چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اس وقت دروازہ نہیں تھا، ہم ایک اشارہ ہلکا سا، رسول اللہ کی 8 سال تک پرورش کی ہے ان کے دادا جناب عبد المطلب نے، ان کے دادا جناب عبد المطلب نے۔ اب جب جناب عبد المطلب نے کی 8 سال تک، اب ظاہر سی بات ہے ان کا آخری وقت ہے، اہل سنت نے بھی لکھا ہے کتاب میں اور اہل تشیع نے بھی لکھا ہے، اس چیز کو دونوں فرقوں نے لکھا ہے، اس کو آخری وقت تھا تو ایک مرتبہ اپنے پوتے اللہ کے حبیب کو آغوش میں لیا، وہ تو لیتے ہی رہے، زندگی پرورش کیا، اپنے سارے بیٹوں کو عبد المطلب نے بٹھایا، خود بیٹھے اپنے پوتے اللہ کے حبیب کو لے کر کے رسول اللہ کو، اور کہا میرے لال یہ تمہارے چچا ہیں، تمہیں اختیار ہے، جس کی چاہو آغوش اختیار کر لو، جس کی چاہو آغوش اختیار کر لو، جس کی تم آغوش اختیار کرو گے ہم اسے کعبے کی چابی دیں گے، ہم اسے کعبے کی چابی کنجی دے دیں گے۔ آخری نبی اٹھے دادا کی آغوش سے، اور اب جو اٹھے تو ہر چچا کی پیشانی کو پڑھا، ابو طالب کی آغوش میں آ کے بیٹھے، سوال یا رسول اللہ آپ اپنے چچا کی پیشانیوں کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جواب ہوگا میں دیکھ رہا ہوں کس کی نسل سے میرا ناصر آنے والا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، میں یہ دیکھ رہا ہوں ابو طالب کو عبد المطلب نے کعبے کی چابی دی، اب اس نادان سے کوئی پوچھے کہ جو کپڑے کا پردہ ہوتا اس میں تالا نہیں ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا تو لوہے کا دروازہ ہو یا لکڑی کا دروازہ ہو تو اس میں تالا بھی لگے گا، چابی بھی لگے گی، کپڑے کے پردے میں چابی نہیں لگتی۔ واہ، صلوات پڑھ دے آج بھی حمایتی اس ظالم کے موجود ہیں، ایسا تھوڑی ہے کہ نہیں ہے، لیکن شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ عمر کل کتنی ہے؟ 18 سال، اور فضائل مسائل جس قدر فضائل ہیں اسی قدر مصائب بھی ہے شہزادی،
اس سے کم مصائب نہیں ڈھائے گئے. فضائل کی دنیا میں اگر دیکھا جائے شہزادی کی، رسول اللہ نے فرمایا ہے، اس حدیث پہ اگر غور کریں ہم اور آپ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. یہ نہیں کہا کہ فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہیں تھا. مطلب سمجھ میں آیا؟ ہم نے دیکھا 1400 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں یہی. اور ایک حدیث رسول اللہ نے فرمایا جس میں ارشاد فرمایا ہے رسول نے کہ علی نے ہر نبی کی مدد کی، ہر نبی کی مدد کی، پوشیدہ طور پر، اعلانیہ طور پر. بعض نبی کی پوشیدہ طور پہ، بعض نبی کی اعلانیہ طور پہ مدد کیا. تو آدم سے لے کے خاتم تک مدد کرنے والے کا نام ہے علی، مولائے کائنات. اور آج 1400 سال سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں ٹھوکر لگی تو یا علی، وہاں ٹھوکر لگی یا علی. تو کم سے کم یہ تو ماننا پڑے گا، ایک وقت میں 1000 لوگوں نے بلایا، ایک وقت میں 1,00,000 لوگوں نے بلایا. علی نے یہاں بھی مدد کی، وہاں بھی مدد کی. نتیجہ یہ نکلا ساری کائنات کی مدد کرنے والے ذات کا نام ہے علی. علی کی مدد کرنے والی ذات کا نام ہے فاطمہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ. جس نے علی کی مدد کی اس ذات کا نام ہے فاطمہ زہرا. خود میرے مولا نے فرمایا یا رسول اللہ عبادت الہی میں معاون پایا. اب نتیجہ یہ نکل کے آیا، علی کی عبادت دیکھو، فاطمہ کی مدد دیکھو. سبحان اللہ. واہ. علی کی شجاعت میں فاطمہ کی مدد شامل ہے، حال سخاوت میں فاطمہ شامل. یہ اور بات ہے، مولا باہر باہر ہے، اندر فاطمہ زہرا. تو شہزادی فاطمہ زہرا معمولی شخصیت. میں ظاہر سی بات ہے اگر نتیجہ نکال کے دیا جائے 2 جملے میں تو معلوم ہے، ہم نے تو یہ دیکھا نا، اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹے دیے، بیٹے دیے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو کیا دیا؟ اسلام، شریعت، اسے رہنا قیامت تک. مگر 11 ہجری میں رسول اللہ تو چلے گئے. 11 ہجری میں رسول اللہ تو چلے گئے. اب جب 11 ہجری میں رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو اب ظاہر سی بات ہے آگے بڑھی تاریخ. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ غدیر میں مولائے کائنات کے حوالے دین تو سن 40 میں مولا تو چلے گئے. اب یہ جو دین باقی ہے جو صبح قیامت تک رہنا، اب اس کی ذمہ داری کس کے سر ہے؟ جس ذات کے ذریعے چل رہا ہے دین، اس ذات کا نام فاطمہ زہرا. اللہ نے اسی لیے تو کہا ہے میں نے کوثر دیا ہے. اللہ نے اسی لیے تو کہا ہے میں نے آپ کو کوثر دیا ہے. اور اس دین کی سرحد قیامت کی سرحد سے ملنا ہے. دنیا جانے تو فاطمہ کیا. آج اگر دیکھا جائے ہم اور آپ دیکھیں، خدا توفیق دے قرآن پڑھنے کی. قرآن مجید میں 114 سورے، کتنے؟ 114 سورے. 114 سورے میں ہم نے یہ دیکھا سورہ رحمان بھی ہے، سورہ یاسین بھی ہے، سورہ حمد بھی ہے، سورہ ناس بھی ہے. تو ہر سورہ برابر ہے. فضیلت کے اعتبار سے ہر سورہ برابر ہے. بھائی جو فضیلت سورہ حمد کی ہے
وہ فضیلت سورہ بقرہ کی تھوڑی ہے. جو فضیلت سورہ رحمان کی ہے وہ سورہ فیل کی تھوڑی ہے، مگر ہے اللہ کا کلام. یہ تو طے ہے نا، ہے اللہ کا کلام، ہے اللہ کا کلام. مگر جو سورہ حمد کی فضیلت وہ سورہ فیل کی نہیں ہے، جو سورہ رحمان کی وہ سورہ تبت یدا لہب کی نہیں ہے. اب نتیجہ یہ نکلا کہ سورہ حمد کی فضیلت الگ ہے، سورہ فیل کی فضیلت الگ ہے. نہج البلاغہ مولائے کائنات کے خطبے کے مجموعہ کا نام ہے، خطبات کے مجموعے کا نام ہے نہج البلاغہ. اب مرحوم کلینی آیت اللہ مرحوم کلینی فرماتے ہیں، اور یہ بھی سن لیجئے ہیں کون؟ مرحوم کلینی. انہوں نے کتاب لکھا اصول کافی، اصول جس میں احادیث معصوم ہے، لکھ لی. تو ہر رائٹر یہ لکھنے کے بعد ہوتا ہے کہ آخر یہ صحیح ہے یا جو لکھا ہے نہیں ہے. کش میں تھے، رات میں سوئے، میرے استاد فرماتے ہیں اب صبح جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ آخر میں امام زمانہ علیہ السلام کی دستخط موجود ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ کس ذات کا نام ہے؟ ابو مرحوم کلینی، کہ جن کی کتاب پہ آخری امام کی دستخط ہو. اب مرحوم کلینی فرماتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن مجید میں ہر سورہ فضیلت کے اعتبار سے برابر نہیں، اسی اعتبار سے نہج البلاغہ میں ہر خطبہ برابر نہیں. جس کے لیے غیروں نے پڑھ کر کے کہہ دیا ہے جملہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب دنیا بن رہی تھی اس نے بنایا ہے یا تو یہ دیکھ رہا تھا. یہاں تک لوگوں نے نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد کہا. اب مرحوم کلینی کہتے ہیں جس طرح سے قرآن میں ہر سورہ فضیلت کے اعتبار سے برابر نہیں مگر ہے قرآن اللہ کا کلام، اسی طرح سے نہج البلاغہ میں ہر خطبہ مولائے کائنات کا، مگر ہر خطبہ فصاحت و بلیغ میں بھرا ہے، مگر ہر خطبہ برابر نہیں ہے. اب وہ کہتے ایک خطبہ پورے نہج البلاغہ میں ایک ایسا بھی خطبہ ہے جب مولائے کائنات کو ظاہری خلافت ملی تھی اور کوفے کے منبر پہ ایک مرتبہ خطبہ دیا ہے جہاں پر دہریوں کو دندہ شکن جواب دیا. اس خطبے کا جواب آخری نبی کو ہٹا لیا جائے، بقیہ سارے نبی جواب لانا چاہے تو نہیں لا سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ علی کے اس خطبے کا جواب آخری نبی کے اعلیٰ ہٹا لیا جائے، ہر نبی جواب نہیں لا سکتا. اس کے آگے لکھا وسیع نہیں لا سکتا. پتہ یہ چلا مرحوم کلینی کیا کہنا چاہتے ہو، کہ یہ اتنا بے نظیر خطبہ ہے، آخری نبی کو ہٹا لیا جائے، ہر نبی خطبہ نہیں جواب نہیں لا سکتا. مگر مرحوم کلینی لکھتے ہیں کہ ایک پلے پر علی کا خطبہ رکھا جائے اور ایک خطبے پہ فاطمہ کا خطبہ رکھا جائے جو اپنے حق کے لیے دیا ہے، دونوں پلہ برابر نظر آ رہا ہے. مرحوم کلینی آپ سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ جواب ہوگا میں بتانا یہ چاہتا ہوں جس معیار پہ، بلندی پہ، اوج پہ علی کا علم ہے اسی بلندی پہ فاطمہ کا علم ہے. سلامات پڑھنے اسی بلندی پر ہے. ہم کیا جانے فاطمہ زہرا، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں مولائے کائنات کی زوجہ، رسول اللہ کی ماں، رسول اللہ کی بیٹی، آمنہ خاتون کی پوتی،
ساتھ ساتھ حسنین کی ماں. یہ تو ہم جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے. اب اگر آئیے ہم ایک تھوڑا سا ہلکا سے اشارہ کرتے ہیں. شہزادی کی نانی کا نام فاطمہ، دادی کا بھی نام فاطمہ ہے. ولدیت بدلی ہے، ولدیت بدلی ہے، ولدیت بدلی ہے، مگر ان کی نانی کا جو لقب تھا خدیجہ کی ماں کا، جو لوگ لقب تھا ان کا، وہ تھا طاہرہ. کیا تھا؟ طاہرہ. جس کی نانی کا لقب پہلے سے طاہرہ ہو، اب جو ظاہر سی بات ہے دنیا میں نواسی آئے گی وہ مطہرہ ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. یہ ہے گھرانہ. یہ دیکھ رہے گھرانہ. ہم نے یہی دیکھا ہے. قبیلت بھی مثال تھی. ایسی ذات کا نام قبیلت تھوڑی ہے، پڑھا نہیں جاتے ساری چیزیں. خدیجہ معلوم ہے کون ذات ہے. خدیجہ کو اگر دیکھا جائے فاطمہ زہرا کی ماں، انہوں نے رسول اللہ پہ احسان کر دیا. دولت کے ذریعے سے تو کیا ہی ہے وہ اسلام پر احسان. پوری دولت. ایک رخ اور ہے احسان کا، وہ بھی سن لیجئے، اس لیے کہ شہزادی کی ماں ہے. یہ بتائے دنیا پیغام شادی رسول نے دیا یا خدیجہ نے؟ خدیجہ نے بھیجا. اگر رسول بھیج دے تو قیامت ہے جی، اور بہت بڑی قیامت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑی قیامت ہے اگر رسول اللہ کہہ دے خدیجہ کے ہم پیغام شادی کا بھیج دیے ہوتے. آج کا رائٹر لکھ دیتا، وہ دیکھیے یتیم عبداللہ کو، ابو طالب کے بھتیجے کو، خدیجہ کی ایک عورت کی دولت کو دیکھا تو پیغام بھیج دیا ہے، دولت کے لیے بھیج دیا ہے. مگر خدیجہ نے ادھر سے پیغام بھیجا کہ سنو، تم نے دولت کے لیے نہیں بھیجا ہے، ہم نے شرافت کو دیکھا ہے، طہارت کو دیکھا ہے، فضیلت کو دیکھا ہے. اور ادھر سے پیغام آیا ہے. ورنہ ہر انسان کہتا نہیں ارے دولت دیکھا تب پیغام بھیجا، مگر خدیجہ نے بھیجا، ادھر سے پیغام چلا ہے. اور اب کی معلوم ہے یہ کوئی معمولی خاتون تھوڑی ہے، ملکہ ہے بھائی، ملکۃ العرب. ایسی ویسی ذات نہیں ہے. سب سے پہلے وہ کون سی عورت ہے جسے رسول نے وضو کرنا سکھایا ہے؟ وہ خدیجہ ہے. سب سے پہلے رسول اللہ کے پیچھے کس نے نماز پڑھا؟ کس عورت؟ وہ خدیجہ الکبریٰ ہے. یہ بتائے کیا ہے خدیجہ؟ اس ذات کا نام ہے خدیجہ. اور شہزادی اسی کی بیٹی کا نام ہے فاطمہ زہرا. کوئی معمولی ذات نہیں ہے. کس رخ سے چلے؟ فضیلت فضیلت. ایک فضیلت اور اس کے بعد اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے پرنسپل صاحب قبلہ خدا رحمت نازل کرے، مولانا تقی الحیدری صاحب قبلہ، وہ فرماتے تھے کہ عظمت فاطمہ زہرا سمجھنے کے لیے انبیاء کی محفل سجائی جائے. وہ فرماتے تھے انبیاء کی محفل سجائی جائے. اب وہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑا میدان ہو، فرض ہو، آدم آئے اپنی امت کے ساتھ،
شیش آئے اپنی امت کے ساتھ، نوح اپنی امت کے ساتھ، داؤد اپنی امت کے ساتھ، یعقوب اپنی امت کے ساتھ، یوسف اپنی امت کے ساتھ، خلیل خدا اپنی امت کے ساتھ، عیسیٰ اپنی امت کے ساتھ، خود ختمی مرتبت اپنی امت کے ساتھ. تو صبح قیامت تک جتنے افراد سب ان کی امت. نتیجہ یہ ہوا اب ساری امت آ گئی. دنیا تو خالی ہے نا، جب سب اس یہاں آئے تو دنیا تو خالی. ہر نبی اپنی امت کے پاس بیٹھا، ہر نبی اپنی امت کے پاس بیٹھا. اتنے میں ایک کرسی لا کے رکھ دی جائے صدارت کے لیے. اب اس کرسی پہ کون بیٹھے گا؟ آدم بیٹھیں گے، نوح بیٹھیں گے، شیش بیٹھیں گے، ختمی مرتبت کون بیٹھے گا؟ جو ان کا سردار ہوگا، جو سب سے عظیم ہوگا، جو سب سے باکمال ہوگا، وہ آ کے کرسی پہ بیٹھے گا. اب معلوم ہے آدم کہیں گے آپ بیٹھیے، نوح کہیں گے اے سردار میرے آپ بیٹھیے، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے مجھے نبوت ملی ہے، آپ کی جبین سے قطرے گرے پسینے کے تو میرا وجود آیا ہے، لہذا آپ بیٹھیے کرسی پہ. اب نتیجہ نکالیے، ہر نبی بیٹھا ہے نیچے اپنی امت کے ساتھ. خود رسول اللہ کی امت بیٹھی ہے نیچے، اور رسول کہاں بیٹھے؟ آگے کرسی پہ. اتنے میں چھوڑے امام فرما کہ حدیث مبارکہ جب میری جدہ فاطمہ زہرا پیوندار چادر میں لپٹی ہوئی اپنے بابا کی خدمت میں آتی تھی تو اللہ کا نبی سیدہ کی، میری دادی کی عظمت کو دیکھتے ہوئے تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا تھا. سبحان اللہ. واہ. ظاہر سی بات ہے کہ ادھر سے شہزادی آئی، اب ظاہر سی بات اب رسول اللہ کھڑے ہوئے. کیا مجال ہے آدم بیٹھے رہے، سبحان اللہ. کیا مجال ہے نوح بیٹھے رہے، کیا مجال ہے ابراہیم بیٹھے رہے. نتیجہ یہ نکلا. اب چھٹے امام نے پھر فرمایا کہ جب میری جدہ آتی تھی تو رسول اللہ اٹھتے تھے، بڑھ کر کے دائیں ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے. کرسی ایک ہے، بیٹھنے والی ایک ہے، رسول اللہ نے بٹھا دیا، سارے امتی کھڑے نظر آ رہے ہیں. ہر نبی جس کی تعظیم کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلوات پڑھ دے. محمد وآل محمد. دنیا نے دیکھا کیا ایسے تھوڑی تعظیم کر رہے تھے رسول اللہ، ایسے نہیں کر رہے تھے کہ میری بیٹی ہے میری بیٹی. جی نہیں، عظمت دیکھ رہے تھے. رسول اللہ یہ بھی دیکھ رہے تھے جو اللہ نے مجھے شریعت دیا، یہ شریعت اگر باقی رہے گی تو انہی کے بیٹوں کی وجہ سے. بس میں نے ختم کر دیا. معلوم شہزادی کیا وہیں پہ مسائل بہت ہیں. میں بھی سوچ رہا تھا کہ چل رہا تھا راستے میں کیا رخ کیا پیش کرے. شہزادی کے وہ سارے مرثیے پیش کر دیں. ہم عموماً ایک ہی شعر پڑھا جاتا ہے نا، وہ دیکھیں لکھا ہے صبت الیام صاحب کہ بقیہ اور اشعار پیش کر. یہی سوچ رہے تھے کشمکش میں کہ کس رخ سے ہم مسائل پیش کریں شہزادی کا. اس لیے کہ اگر شہزادی کی نظریں کرم ہو گئی. یہ بھی ایک میرا گنہگار چاہنے والا تھا، آیا تھا میری مجلس میں اپنے ٹوٹے ہوئے الفاظ میں کچھ پڑھ دیا تھا، میری فضیلت مصائب کا کچھ تذکرہ کیا تھا. یہ بھی ہے
تو نجات ممکن ہے، ورنہ دامن میں سچ بتا دیں کچھ نہیں، دامن میں کچھ نہیں۔ معلوم ہے خدیجۃ الکبریٰ کا آخری وقت تھا، بس میں نے ختم کر دیا، خدیجۃ الکبریٰ کا آخری وقت تھا، اور جب آخری وقت ہے، دیکھیے ایک چیز یہیں پہ رک جائیے، ایک کاغذ ہم لیں، کاغذ، اور اس کے بعد یہ دیکھیے اسے پھاڑ دینا، کھڑے ہو کے پھاڑ دینا کاغذ، اور پھاڑنے کے بعد زمین پہ گرا دینا، اور پھر گرانے کے بعد ہم بیٹھ کر کے اسے چنیں ہر ٹکڑے کو، اس کے بعد کھڑے ہو جائیں۔ یہ ذہن میں یاد رہے، خدیجہ کا آخری وقت ہے، آواز دی، اے اللہ کے نبی میری دو خواہش، کیا بتائیں آپ کا پہلی خواہش تو یہ کہ جو میرا کفن ہو آپ کی وہ چادر ہو جو آپ وحی کے وقت استعمال کرتے، کہ ٹھیک ہے، کہ دوسری یہ کہ میرے بعد میری بیٹی سے کوئی سخت لہجے میں کلام نہ کرے۔ اللہ کا نبی رونے لگا، پھر کیا ہوا؟ نبی نے فرمایا خدیجہ پہلی وصیت یہ عمل ہوگا، دوسری کہ کیوں؟ تو مرتبہ رسول نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا کہ خدیجہ ذرا دیکھو اس میں۔ اب خدیجہ نے دیکھا، اور اب جو خدیجہ نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی میں دیکھ رہی ہوں تو دربار نظر آ رہا ہے، یہ تو تخت نظر آ رہا ہے، میں دیکھ رہی ایک عورت ہے جو ضعیف نظر آ رہی، ضعیفہ ہے، جس کے ارد گرد 2 بچے ہیں، دونوں بچوں کے شانوں پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ ضعیفہ کھڑی ہے سایات میں، کہ غور سے دیکھو، کہاں یہ تو سب جو بیٹھے ہیں سب ہنس رہے ہیں، کہاں دیکھ لو؟ خدیجہ دیکھ رہی منظر، پھر آواز دی، یا رسول اللہ یہ تو جو کھڑی تھی وہ بیٹھ، یہ کیا پھاڑ کے گرایا ہے؟ کہ تم دیکھو اسے غور سے، کہاں کچھ کاغذ ہے اسے پھاڑ کے گرا دیا گیا، کہ پھر کہاں دیکھو، کہاں وہ عورت جو ہے، وہ بیوی جو ہے ایک مرتبہ جھک کر کے بیٹھ کر کے اس کاغذ کے ٹکڑوں کو چن رہی ہے، ایک مرتبہ جیسے ہی کھڑی ہوئی تو تڑپ کے خدیجہ نے کہا اے اللہ کے حبیب، ارے اس عورت کے اس بیوی کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ تڑپ کے رسول اللہ نے فرمایا خدیجہ پہچان، وہی تیری بیٹی فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر، وہی تیری بیٹی فاطمہ ہے۔ معلوم ہے دروازہ جلایا جا چکا ہے، محسن کی شہادت ہو چکی ہے، اور ساتھ ساتھ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا جا چکا ہے۔ 4 گھنٹے جس کی پسلیاں شکستہ ہونا، وہ کھڑا رہ سکتا ہے نا؟ لگاتار 4 گھنٹہ وہ رہ سکتا ہے کھڑا؟ نہیں رہ سکتا، مگر شہزادی کھڑی رہی دربار میں۔ یہ کلمہ پڑھنے والے، جسے کہتے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہنس رہے تھے، نبی کی بیٹی کو جھٹلایا گیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ میرے 11ویں امام نے فرمایا ہے، روز شہادت جدہ فاطمہ زہرا
ایک مرتبہ صحابی پہنچا، 11ویں امام ساروں قطار رو رہے ہیں، اس نے کہا کیا مولا کیا ہوا؟ کہا آج میری جدہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ مرد اس نے کہا مولا ایک عرصہ ہوا آپ کی جدہ کی شہادت کی تاریخ۔ ایک مرد شہادت ہوئے، تڑپ کے فرمایا کہ سچ کہا تو نے، مگر سنو تجھے پتا نہیں ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ کہ مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ اگر لوگوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں نہ بلند ہوتی تو میری جدہ کے پسلیاں ٹوٹنے کی صدا آ رہی تھی، آواز آ رہی تھی۔ ارباب ایسا کیا ہے فاطمہ زہرا ایک مرتبہ وصیت کر دیا، میں نے ختم کر دیا، خدا سب کو سلامت رکھے۔ شہزادی نے ایک وصیت کر دی۔ سادات کہتے ہیں نا اپنے کو، سادات ہم اپنے کو کہتے ہیں نا، میں نے ختم کر دیا۔ شہزادی کی ایک وصیت یہ بھی ہے، اے ابو الحسن میری اولاد کو، اب علماء نے بریکٹ میں لکھا سادات، میری اولاد کو صبح قیامت تک سلام کہنا۔ سادات کہتے ہو ماں نے سلام کہا ہے، آؤ سلام کر لے، سلام ہو ان پسلیوں پہ جس دروازہ گرایا گیا، سلام اس پہلو پہ جس میں دروازے کے کیلیں پیوست ہو گئی ہیں، سلام ہو اس فاطمہ زہرا کے سر مبارک پر جسے تاریخ کہتی ہے سر کے بال چند لمحے میں سفید ہو گئے۔ میرے استاد کا ایک جملہ یاد آ گیا، تاریخ کہتی میری شہزادی پر ایک ظالم نے تماچے سے وار کیا ہے، انہیں ختم کر دیا۔ میرے استاد کا جملہ مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ کا، وہ کہتے شہزادی کے رخسار مبارک پہ تماچے سے وار ہوا۔ اب تاریخ کہتی جو نشان ہوا نا تماچے کا، اکثر میری شہزادی اپنے چادر سے ایک مرتبہ چھپائے رہتی تھی، کہیں میرا شوہر دیکھ نہ لے، غیرت دار میرا مولا دیکھ نہ لے۔ اور آگے بڑھ کے بتائیں، کبھی دیکھا ہے نا تم نے تعویذ لوگ باندھتے ہیں نوازوں پر، تعویذ باندھتے ہوئے دیکھا ہے نا؟ تو کپڑے کی باندھتے ہیں نا تعویذ، جب کبھی کھولتے ہیں نا اس تعویذ کو، اکثر لوگ جب کبھی نہاتے ہیں کبھی کھولتے ہیں نا تو اس پہ نشان ہوتا ہے نا، ایک گول سا نشان دیکھا ہے نا، تعویذ بس یہاں تک لے آئے نا۔ میرے استاد فرماتے ہیں کہ ظالموں نے جو شہزادی کے اوپر تعزیانے سے وار کیا ہے نا، تو ایک مرتبہ میرے مولا نے جو غسل دیا ہے اور اب جو دیکھا ہے تو سارا سیاہ ہو گیا، یہ سیاہ ہو گیا، یہ زخمی ہے، پہلو زخمی ہے۔ بس ارباب زمانے ختم کر دیا سارے مسائل، 2 جملے زحمت ختم ہو گئی ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب روزے کا میدان حشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، 2 بیویاں آئیں گی، دونوں کے ہاتھ میں ایک لاشا ہوگا، دونوں کے ہاتھ میں، آپ سمجھ گئے نا، خدیجہ آئے گی، ان کے ہاتھ میں محسن کا لاشا ہوگا، سیدہ آئے گی، ان کے ہاتھ میں بشیر کا لاشا۔ پروردگار میرے بچے نے کیا بگاڑا تھا جسے شہید کر دیا گیا؟ سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد